آج کا پہلا واقعہ ایک دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ہے۔ برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع کے پاس کئی انصاریوں کو بھیجا اور عبداللہ بن عتیق کو سردار مقرر کیا۔ ابو رافع دشمن رسول تھا اور مخالفین رسول کی مدد کرتا تھا۔ اس کا قلعہ حجاز میں تھا اور وہ اسی قلعے میں رہا کرتا تھا۔ جب یہ لوگ اس قلعے کے قریب پہنچے تو سورج ڈوب گیا تھا اور لوگ اپنی جانوروں کو شام ہونے کی وجہ سے واپس لا رہے تھے۔ عبداللہ بن عتیق نے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دربان سے کوئی بہانہ کر کے اندر جانے کی کوشش کروں گا۔ ابن عتیق کہتے ہیں کہ میں گیا اور دربان کو ملنے کی تدبیر کر رہا تھا کہ اتنے میں قلعے والوں کا ایک گدھا گم ہو گیا اور وہ اسے روشنی لے کر تلاش کرنے نکلے۔ میں ڈرا کہ کہیں مجھ کو پہچان نہ لے، لہٰذا میں نے اپنا سر چھپا لیا اور اس طرح بیٹھ گیا جیسے کوئی رفع حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ اتنے میں دربان نے آواز دی کہ دروازہ بند کرنا ہے، جو اندر آنا چاہے آ جائے۔ دربان نے عبداللہ کو یہ خیال کر کے یہ ہمارا ہی آدمی ہے، آواز دی کہ بندے خدا، اگر تو اندر آنا چاہتا ہے تو آ جا، کیونکہ دروازہ بند کرنا ہے۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر اندر گیا اور گدھوں کی باندھنے کی جگہ جا کر چھپ گیا۔ دربان نے دروازہ بند کر کے چابیاں ایک کیل میں لٹکا دی۔ جب دربان سو گیا تو میں نے اٹھ کر چابیاں اتار لی اور قلعے کا دروازہ کھول دیا تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو۔ ادھر ابو رافع کے پاس رات کو داستانیں ہوتی تھیں۔ وہ اپنے بالا خانے میں بیٹھا داستان سنا رہا تھا۔ جب تمام داستان کہنے والے چلے گئے اور ابو رافع سو گیا تو میں بالا خانے پر چڑھا، جس دروازے سے داخل ہوتا تھا اس کو اندر سے بند کر لیتا تھا، اور اس سے میری غرض یہ تھی کہ اگر لوگوں کو میری خبر بھی ہو جائے تو ان کے پہنچنے تک میں ابو رافع کا کام تمام کر دوں۔ غرض کہ میں ابو رافع تک پہنچا، وہ ایک اندھیرے کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ سو رہا تھا۔ میں اس جگہ کو اچھی طرح معلوم نہ کر سکا اور ابو رافع کہہ کر پکارا۔ اس نے کہا، کون ہے؟ میں نے آواز پر ہاتھ بڑھا کر تلوار ماری۔ میرا دل دھڑک رہا تھا مگر یہ وار فالی گیا اور وہ چلایا۔ میں کوٹری سے باہر آ گیا اور فوراً ہی اندر جا کر پوچھا، اے ابو رافع، تم کیوں چلائے؟ اس نے مجھے اپنا آدمی سمجھ کر کہا، تیری ماں تجھ پر روئے، ابھی مجھ پر کسی نے تلوار سے وار کیا۔ یہ سنتے ہی میں نے ایک اور ضرب لگائی۔ زخم اگرچہ گہرا لگا مگر مرا نہیں۔ اس کی بیوی بھاگی اور وہ چیخا، پھر آواز بدل کر مددگار کی حیثیت سے قریب آ گیا۔ وہ چیخ پڑا تھا۔ میں نے تلوار پیٹھ پر رکھ کر زور سے دبا دی کہ کئی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز میں نے سنی۔ تلوار چیرتی ہوئی پیٹھ تک پہنچ گئی۔ اب مجھے یقین ہوا کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ پھر میں واپس لوٹا اور ایک ایک دروازہ کھولتا جاتا اور سیڑھیوں سے اترتا جاتا۔ میں سمجھا زمین آ گئی۔ چاندنی رات تھی۔ میں گر پڑا، پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے امامہ سے پنڈلی کو باندھ لیا اور قلعے سے باہر آ کر بیٹھ گیا اور دل میں طے کر لیا کہ اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اس کے مرنے کا یقین نہ ہو جائے۔ آخر صبح ہوئی، ملک نے اذان دی اور قلعے کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو کر ایک آدمی نے کہا، لوگوں، ابو رافع حجاز کا سوداگر مر گیا۔ میں یہ سنتے ہی اپنے ساتھیوں کی طرف چلا اور ان سے کہا، جلدی چلو، میں نے ابو رافع کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر خوشخبری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پیر کو دیکھا اور فرمایا کہ اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ میں نے پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اپنا لب مبارک پھیر دیا، بس ایسا معلوم ہوا کہ اس پیر کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کا دوسرا واقعہ دشمن رسول کعب بن اشرف کے انجام کا واقعہ ہے۔ کعب بن اشرف یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ بے انتہا دشمنی اور عداوت رکھتا تھا۔ اس ملعون شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وہ تکلیف دی جو وہ دے سکتا تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن اشرف کی شرارتوں سے تنگ آ کر فرمایا، کعب بن اشرف کو کون ٹھکانے لگائے گا، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف دی ہے۔ محبوب خدا کی یہ آرزو دیکھ کر محمد بن مسلم رضی اللہ تعالی عنہ بولے، کیا آپ پسند فرمائیں گے کہ میں اسے قتل کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے، اجازت ہو تو میں آپ کے بارے میں کچھ کہہ سکوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اجازت ہے۔
دربار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت پا کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے کعب بن اشرف کے پاس پہنچے اور انتہائی رازداری سے بولے، اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف فلیوں سے بہانوں سے ہمارا مال ہتھیانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی اور ہمیں تنگ کر کے رکھا ہے۔ کعب بن اشرف سن کر بولا، با خدا تم ابھی مزید پریشانیوں کا منہ دیکھو گے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم نے اس کی اتباع کر لی ہے، لیکن اب اس سے فوراً الگ ہو جانا اچھا نہیں لگتا، البتہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ اب یہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ دوران گفتگو حضرت محمد مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ مجھے کچھ قرض کی ضرورت ہے، اگر ہو تو دے دیجئے۔ کعب بن اشرف نے پوچھا، قرض کے بدلے کیا چیز گروی رکھو گے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو چاہو۔ کعب بن اشرف بولا، اپنی عورتوں کو میرے پاس گروی رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، تم پورے عرب میں حسین و جمیل ہو، ہماری عورتوں اور آپ میں کیا نسبت؟ کعب بن اشرف بولا، اچھا تو اپنی اولاد کو رہن رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دیکھو کل کلا ہماری اولاد کو گالیاں دی جائیں گی کہ کھجور کے 2 وسق کے بدلے میں ان کو گروی رکھوا دیا گیا تھا اور لوگ ہمیں لان تان ٹھہرائیں گے، البتہ ہم اپنے ہتھیار گروی رکھنے کو تیار ہیں، بولو منظور ہے؟ کعب بن اشرف نے جواب دیا، مجھے منظور ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں خود حارث ابی بن عبس بن جبر عباد بن بشر اپنے ہتھیار لے کر حاضر ہوں گے۔ یہ وعدہ لیا اور واپس چلے آئے۔ چنانچہ یہ لوگ وعدے کے مطابق رات کے وقت جب آئے تو کعب بن اشرف کی بیوی کہنے لگی کہ مجھے ان سے خون کی بو آ رہی ہے۔ کعب بن اشرف نے جواب دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ان میں سے ایک محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا ان کا رضائی بھائی ہے اور تیسرا ابو نائلہ ہے، اور دیکھو ہم اہل کرم لوگ ہیں، اگر شرفا کو رات کے وقت بھی جنگ کے لیے بلایا جائے تو ہم اس سے قبول کرتے ہیں۔ دوسری طرف محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب دیکھو کہ کعب بن اشرف آ جائے تو میں اس کے سر کو قابو کرنے کی کوشش کروں گا، میرا اشارہ پاتے ہی تم اسے قتل کر دینا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ کعب بن اشرف ایک چادر اوڑے ہوئے آ گیا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھی کہنے لگے، کیا بات ہے، آج تمہارے سر سے بہترین خوشبو آ رہی ہے۔ کعب بن اشرف بولا، ہاں ٹھیک ہے، میرے نگاہ میں فلاں عورت ہے جو اہل عرب میں بہترین خوشبو پسند کرتی ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کیا میں خوشبو سونگھ سکتا ہوں؟ کعب بن اشرف بولا، کیوں نہیں؟ چنانچہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے یکے بعد دیگرے اس کے سر کی خوشبو سونگھی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اگر اجازت ہو تو ایک مرتبہ اور خوشبو سونگھ لوں۔ کعب بن اشرف نے اجازت دے دی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کعب بن اشرف کا سر مضبوطی سے قابو میں کر لیا اور اپنے ساتھیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اپنا کام کرو، تو ساتھیوں نے اسے فوراً ٹھنڈا کر دیا۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔